اب وہ کتاب بھی آ گئی، نبی بھی تشریف لے آئے، تبلیغ کرتے رہے. اب اللہ نے فرمایا کہ دو گروہ بن گئے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. کچھ ایسے ہیں جو ہدایت کے رستے پر چلتے رہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کرنا شروع کر دی. یعنی اتنی واضح تعلیمات، مدرس بھی ہیں اور ساتھ میں کتاب بھی لے کر آئے ہیں اور بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ راہ حق کو قبول نہیں کر رہے. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری و ساری ہے کہ اللہ نے نبی بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، مگر پھر بھی دو گروہ بنتے چلے گئے، ایک وہ جو حق کو قبول کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو اختلاف کرنے والے ہیں. ابھی جو اختلاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یعنی میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ نبی اور ساتھ میں کتاب واضح طور پہ سمجھانے والے، مگر پھر بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بغیم بینہم، ان کے دلوں میں سرکشی ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے. ایسا نہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں ضرور آ رہی ہے، لیکن ایک ہٹ دھرمی کہ میں نہیں مان رہا. اور انسان میں ایک فطرت ہے کہ یہ مجھے کیوں حکم دے رہا ہے، میں اس کی کیوں مانوں، یہ میری بات مان لے. اکثر آپ دیکھیں گے جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ہیرارکی کو چھوڑ دیتے ہیں، منصب کو چھوڑ دیتے ہیں، عہدے کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، بس اپنی انا پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی میں اس کی بات نہیں مان رہا، فلانا سے بولو وہ مجھے بولے گا تو مان لوں گا، اس کی نہیں مانوں، بنا وجہ کی ضد. تو فرمایا یہی ضد ہے جو حق سے دور لے جاتی ہے، دین سے بھی دور لے جاتی ہے. اور عام طور پہ جو عمومی حق ہے ہمارا، جو فیلڈ میں کام کرنے کا حق ہے، اس میں بھی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. حق تلفی کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو فرمایا جو سرکشی کی وجہ ہے، اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بولیں جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں، دوبارہ سمجھا دیجیے، یا ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کوئی اور دلیل لے کر آ جائیے. نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے. بات بھی سمجھ میں آ گئی اور نبی نے اچھے انداز میں سمجھا بھی دی، پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ کہا بغیم بینہم، ان کی دلوں میں سرکشی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ہٹ دھرمی ہے، بس اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا. سرکار کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے یعنی مکہ مکرمہ میں تو وہ لوگ تھے جن پر پہلے کبھی کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی، مگر مدینے میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے جن کے پاس سابقہ کتابیں موجود تھیں. اور اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح ذکر کیا ہے کہ جنہیں کتابیں دی گئیں وہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو اس طریقے سے جانتے ہیں جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اگر وہ نشانی دیکھی تو فوراً پہچان جائے نبی آخر الزماں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضور پر ایمان لے کر ضد اور ہٹ دھرمی. یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، ساری نشانی نظر آ گئی، مگر اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے. لیکن جنہیں حق قبول کرنا تھا، جن کے دل میں ایمان کی روشنی تھی، اگرچہ پہلے کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی، اگرچہ پہلے کوئی نبی ان کے پاس تشریف لے کر نہیں آئے، مگر جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے جاتے، سرکار گفتگو کرتے، تو ان کی محویت کا عالم یہ ہوتا کہ وہ گفتگو اپنے سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سماعت کیا کرتے تھے. ان کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ ٹک جایا کرتی تھیں اور وہ محو ہو جاتی تھی سرکار کی دیدار میں. جب گفتگو ختم ہوتی، سرکار فرماتے تم تصدیق کرتے ہو؟ وہ ایک دم حیرت زدہ ہو کر کہا کہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں. کوئی بولتا بھی کیسے تصدیق کرتے ہو؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا یہ روشن چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ مبارک اور روشن چہرے والا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بس اس وجہ سے مان لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق نہیں بنے تھے اس وقت ان کی شان کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا. سرکار نے جب اپنے سفر معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کافر تو منکر ہو ہی گئے، لیکن کچھ اہل ایمان بھی ایسے تھے جو تذبذب کی کیفیت کا شکار تھے کہ تصدیق کریں تو کیسے کریں، چونکہ نئے نئے مسلمان تھے نا، مکے کا زمانہ تھا، ابھی وہ رسوخ آیا نہیں تھا. ابو جہل پہنچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو بکر کے پاس. کہ ابو بکر آج تو تمہارے صاحب نے ایسی بات کہہ دی کہ ان کی تصدیق ہی نہیں کرے گا. کہا کیا کہا؟ کہا جی میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر لی، جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کا دیدار کر کر آیا ہوں، اور آنے واحد میں آ گیا. بھلا بتاؤ کوئی تصدیق کرے گا؟
ابو بکر کی شان دیکھیں، کہا کہ میرے آقا نے ایسی کہا، بالکل ایسی کہا، کہا بھی ان سے نہیں سنا، تیرے منہ سے سن کر تصدیق کرتا ہوں میرے آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فرمایا اللہ نے اہل ایمان پر یہ کرم فرمایا کہ سارے لوگ اختلاف میں پڑے رہے، مگر اللہ نے اپنے کرم سے ایسا نبی ان کو عطا فرمایا ہے جو برہان بن کر آیا ہے، جو روشن دلیل بن کر آیا ہے، جو اس پر ایمان لے کر آ جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ چلا دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہترین اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اہل ایمان کو۔ ایمان کا جو انہیں اللہ نے پھل عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ نبی بھی ایسے عطا فرمائے جو برہان مبین ہیں، اور کتاب بھی ایسی عطا فرمائی جو قرآن مبین ہے۔ نہ ان کی باتوں میں کوئی اختلاف ہے، نہ وہ کتاب لے کر اس میں کوئی اختلاف ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کا سلسلہ تو یوں تمام ہوا ہے کہ پہلے نبیوں کی تشریف آوری کو اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علاج کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی تیسری بیماری ہو اس کا الگ علاج کیا جاتا ہے، تو مختلف بیماریوں کے لیے مختلف علاج تجویز کیے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی بندے کو تلاش ہوتی ہے یار کوئی ایک ایسی دوا مل جائے جو میری ساری بیماریوں کے لیے شفا بن جائے، کوئی ایک ایسی دوا مل جائے جو میری ساری تکلیف کو دور کر دے، اتنی ساری دوائیں کیسے کھاؤں میں، کوئی ایک ایسی دوا مجھے مل جائے جو میرے سارے مسائل کا حل بن جائے۔ تو آپ بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھیں کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اس زمانے میں، اس قوم میں، اس امت میں جو بیماری تھی اللہ نے طبیب بنا کر نبی کو بھیجا، اور وہ نبی علیہ السلام اس امت کو شفا کی غرض سے ہدایت کی دوا دیتے رہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، جناب والا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں امت کو ہدایت و رہنمائی کی دوا تجویز کی جاتی رہی، اور جب یہ مرض اپنے عروج کو پہنچا تو اللہ نے ایسی کامل دوا تجویز فرمائی ہے، ایسے کامل طبیب کو مبعوث فرمایا ہے کہ اب قیامت تک نہ کسی دوا کی ضرورت ہے نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے۔ وہ طبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ دوا دین اسلام ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم میلاد شریف میں پیارے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری زندگی سرکار کے ذکر کے لیے وقف ہے، اور صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، سال کے 12 مہینوں سرکار کا میلاد ہے، مگر جس مہینے میں اللہ نے یہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، جو طبیب اعظم ہم کو عطا فرمائے، جو احسان ہم پر فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ اپنا نبی مکرم ان کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور ایسا کامل دین عطا فرمایا جس کی اکملیت پر خود اللہ نے سند لگائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نعمت صرف ہمیں ملی ہے، کسی اور کو جسے نعمت ملی ہے وہی خدا کا شکر ادا کرے گا، جسے نعمت ملی ہے وہی خوشی کا اظہار کرے گا، جسے یہ اعزاز ملا ہے وہی خوشیاں منائے گا۔ اور الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفل بھی سجائے بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ایسے نبی مکرم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے جو یہاں بھی ہمارے ہادی و رہنما اور وہاں بھی ہمارے ہادی و رہنما ہوں گے۔